اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق کا جہاں ہم نے اختتام کیا تھا وہاں پر شرک کا رد تھا، اور یہ کہ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا اس کائنات میں تو کیا اللہ کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہوتا، اور یہ خبر ہم اللہ کو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، اللہ کے سفارشی بنا کر، اللہ کے ذات کے برابر کسی کو شریک ٹھہرا کر۔ تو آج کی پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ، اور نہیں تھے وہ لوگ، إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، مگر ایک ہی گروہ، فاختلفوا، بس انہوں نے اختلاف کیا۔ کہ شرک کا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی دین اسلام لے کر آئے، اور شرک کہیں پر بھی نہیں تھا، مگر جب لوگ اپنی انبیاء سے، نیک لوگوں سے، اپنی کتابوں سے دور ہوئے تو شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ پہلی قوم جو جس نے ابتدا کی شرک کی وہ تھی حضرت نوح کی قوم، اور ابتدا اس طرح ہوئی کہ 5 بزرگ تھے جن کے نام سورہ نوح میں ابھی آتے ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ حضرت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ود حضرت ادریس کا لقب تھا اور باقی 4 ان کے بیٹے تھے۔ یہی چیز کتاب التفسیر بخاری شریف میں حضرت ابن عباس عنہما سے بھی روایت ہے کہ یہ 5 بزرگ حضرت نوح کی قوم کے نیک بندوں کے نام ہیں۔ جب یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کی قوم کو جب روحانی خوراک نہ ملی تو پریشان رہنے لگے، اداس رہنے لگے، تو اس وقت شیطان نے ان کو یہ چیز سکھائی کہ ان کے شکلوں کے بت بنا لیے جائیں تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کا صدمہ جو ہے وہ بھی کچھ کم ہو جائے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ آنے والی نسلوں نے انہی بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تمام انبیاء کو ایک ہی دین پر، ایک ہی مذہب پر، توحید پر بھیجا تھا، لیکن اور اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک دین پر رکھ بھی سکتے تھے، لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمائش کے لیے بھیجا، اور پھر جو لوگ اللہ سے اور اللہ کے نیک بندوں سے اور کتابوں سے جب دور ہوئے، آپس میں اختلافات ہوئے، تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بنی کہ وہ لوگ گروہوں میں تقسیم ہوئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے، جیسے ابھی میں نے حضرت نوح کی قوم کا حوالہ دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ ہر قوم کے فنا اور تباہ ہونے کا وقت، ہر ایک کی موت کا وقت۔ تو جس وقت انہوں نے اختلاف شروع کیا تھا اللہ پاک اسی وقت ان سب کو ختم کر دیتے، لیکن ابھی ان کا وقت نہیں تھا۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو البتہ ان کے درمیان پھر فیصلہ کر دیا جاتا۔ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے۔ یقولون، اور کہتے ہیں، لولا انزل، کہ کیوں نہیں اتاری، علیہ آیۃ من ربہ، ان کے نبی پر کوئی بھی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کہ وہی ہمیں فرمائشی معجزے کہ ہماری مرضی کا معجزہ دکھائیں۔ فقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، انما الغیب للہ، کہ پختہ بات ہے کہ غیب اللہ کے لیے ہے۔ فانتظروا انی معکم، بس تم انتظار کرو اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا، اور پھر ان مکے والوں پر نشانی اس طرح آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط سالی مسلط فرما دی۔ 7 سال کا یہ عرصہ تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ اتنی بھوک ان پر مسلط ہوئی کہ انہوں نے مردار، چمڑے، ہڈیاں تک کھائیں۔ اور پھر بخاری شریف میں ملتا ہے کہ ابو سفیان ایک وقت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، یہ تیری قوم اور برادری ہے، آپ نے ان کے لیے قحط سالی کی بدعا کی تھی، اب دعا کریں کہ اللہ ان کے حالات بدل دے۔ یعنی اس حد تک یہ لوگ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، لیکن ضد سے یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک انسان کی 2 حالتوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، کہ جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، مِن بَعْدِ، اس کے بعد کہ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُم، تکلیف کے بعد کہ جو ان کو پہنچی ہے، اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو اچانک وہ تدبیریں کرتے ہیں ہماری آیات کو گرانے کی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اللہ اسرع مکرن، کہ اللہ بہت جلد
تدبیریں کرنے والا ہے کہ تمہاری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اِنَّ رُسُلَنَا یکتبون، اور بے شک ہمارے فرشتے لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو تم تدبیریں کرتے ہو۔ اب آگے اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور توحید کی دلیل ہے اس آیت میں کہ هو الذی یسیرکم، اور وہی ہستی ہے، وہی اللہ ہے کہ جو چلاتا ہے تمہیں فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم، یہاں تک کہ تم فی الفلک، کشتیوں میں جب ہوتے ہو، وجرین بہم، وہ لے کر چلتی ہیں ان کو، بریح طیبات، خوشگوار اور طیب ہوائیں، وفرحوا بہا، اور وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ جاءت ریح، اور آ جاتی ہے ہوا، عاصف، بہت تیز، وجاءہم الموج، اور آتا ہے ان پر طوفان، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا انہم، اور یقین کر لیتے ہیں یہ کہ وہ احیط بہم، کہ گھیرے جائیں گے ان میں۔ دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، بہت خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ یعنی اللہ نے توحید کو ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ جب بھی مشرکین پر بھی کوئی مشکل آتی تو وہ اس مشکل میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، اس وقت ان کو کوئی وسیلہ یا کوئی دوسرا رب یاد نہیں آتا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب مشکل میں یہ پھنسے ہوتے تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے، اور کیا کہتے تھے کہ لئن انجیتنا، کہ اگر تو ہمیں نجات دے دے، من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ہوں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما انجاہم، اور پس جب ان کو نجات دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض، تو اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، بے شک تمہاری سرکشی، علی انفسکم، تمہاری اپنی ہی جانوں پر پڑے گی، متاع الحیات الدنیا، اور یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، اور پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پس ہم تمہیں خبر دیں گے اس کارروائی کی جو تم کرتے تھے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ سنایا تو مشرکین کو جا رہا ہے، مگر یہاں پر لفظ آیا یا ایھا الناس، تمام لوگوں پر یہ آیت وارد ہوتی ہے۔ اور آج کل ہمارے بھی یہی حالات ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارے سجدے، ہمارے وظائف لمبے ہو جاتے ہیں، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے تو ہم دوبارہ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کہ یہ دنیا کے پھر جن فائدوں میں تم گم ہوتے ہو، جن آسائشوں میں تم گم ہو جاتے ہو، یہ بہت تھوڑا ہے۔ شجاع الدین شیخ فرماتے ہیں، ہمارے بہت اچھے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا زندہ کلام ہے جو ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، اور یہ ہمارے سافٹ ویئر کو سیٹ کرتا ہے۔ قرآن جتنا ہمارے دماغ میں محفوظ ہوگا، زبان پر جتنا جاری ہوگا، جتنا ہم اس کو یاد رکھیں گے، اور خاص طور پر اس کو سمجھ کر، تو ہم اتنا ہی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ آج کے دور میں جو انتہائی مادہ پرستی کا دور ہے، انتہائی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون شخص مال میں، دولت میں، اسٹیٹس میں آگے نکلتا ہے۔ یقین کریں کہ اگر اس دور میں آج ہم نے قرآن کو نہ پکڑا تو ہمارا بھی حال وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا تھا، کہ ان کا بھی زوال وہیں شروع ہوا تھا کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو اگنور کرنا شروع کیا، جب انہوں نے اپنی کتابوں کو پس پش ڈال دیا تھا۔ تو آج ہم بھی بالکل یہی معاملہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں، قرآن کو ہم نے صرف اپنے ختم درود کے لیے، بیٹی کی رخصتی کے لیے، کسی مشکل میں پھنس گئے تو کسی وظیفے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے۔ آج کے اس دور میں جہاں پر فتنہ ہی فتنہ ہے ہمارے ارد گرد، چاہے ہم گھر کے اندر ہیں چاہے ہم گھر کے باہر ہیں، اس سے لڑنے کے لیے ایک واحد ذریعہ قرآن اور حدیث ہے۔ اگر ہم ان سے جڑے رہے تو ہمیں نشاندہی بھی ہوتی رہے گی کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا رہے گا کہ ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، ہم نے شرک کا رد کیسے کرنا ہے، ہم نے مادہ پرستی کا رد کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم اس سے دور ہو گئے تو کبھی بھی ممکن نہیں کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان ذلت کی گہرائیوں میں گرا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنی کتابوں کو پس پش ڈال کر صرف اور صرف خود کو چند کلپ سننے پر لگا لیا ہے، کہ کسی عالم کا کلپ سن لیا، تھوڑا سا ترجمہ کہیں سے دیکھ لیا، لیکن نہ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنی ذات پر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ تو اس قرآن کے لیے وقت نکالیں، اس کو سمجھیں
کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس زندہ کلام سے ہمیں زندہ رکھے، جسمانی، روحانی، ہر طریقے سے، اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔